السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد بھائی، آپ نے یہ جو لنک شیئر کیا، میں نے سنا اس طرح کے لنک پہلے بھی بہت سے شیئر ہوتے ہیں جس میں حلالہ کیا جاتا ہے، حلالے کو جائز قرار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ برہنہ اور غیر مہذب اینکرز جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے متعلق، وہ اس کے اوپر طعن و تشنیع بھی کرتی ہیں۔ وہ اس کو جو ہے نا لوگوں میں اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جیسے اسلام میں یہ غلیظ عمل جو ہے نا یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ میں آپ کے اس لنک کے توسط سے طلاق کے مسائل کو میں بہت ہی شارٹ بیان کر دوں، جو اتنا ضروری ہے کہ ہر نکاح کرنے والے بچے بچی کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ طلاق ہے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے نا مرتان یعنی 2 دفعہ آپ اگر طلاق دیں تو یہ رجوع ہو سکتی ہے، تیسری دفعہ اس کا کوئی رجوع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم طلاق جو ہے نا وہ حرام طریقے سے دیں گے تو حرام کے مرتکب بھی ہوں گے، اللہ کی حدود کو پھلانگنے کے گناہ گار بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے بچیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق ہے کیا، کس طرح طلاق دینی چاہیے۔ میں تو یہ حد تک کہتا ہوں کہ نکاح نامے کی بیک سائڈ پہ یہ طریقہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور خطبہ نکاح سے پہلے جو لڑکا ہے اس کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو برباد کر کے اور اپنی پاک بیویوں کو پلید کروا کر لے آتے ہیں۔ طلاق ہے کیا؟ سب سے پہلے اگر کسی مرد کو طلاق دینی ہے کسی عورت کو، سب سے پہلے اسے یہ جاننا چاہیے وہ ہوش و حواس میں ہو، اپنے نشے میں نہ ہو، نیند میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، اعصاب اس کے کام کر رہے ہوں۔ عورت جو ہے وہ پیٹ سے نہ ہو، حیض سے نہ ہو، عورت بھی پاک ہو۔ تب وہ یہ سوچ سمجھ کر عورت کو اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ ایک طلاق دے، کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور عورت جو ہے نا وہ عدت گزارے گی، جو کہ 3 حیض ہوتے ہیں، کہ اگر انہوں نے کوئی ہم بستری کی ہو تو حمل واضح ہو جائے اور وہ بچہ اسی کا کہلائے گا جس کے نکاح میں عورت تھی۔ یہ عورت کی بھی پروٹیکشن ہے، اور اس میں معاشرے کو بھی جو ہے نا بیرا روی سے بچایا گیا۔ اب اس نے ایک طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، اگر وہ نہیں کرتی نہ کرے۔ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انہیں واپسی کا اختیار ہے، وہ جب چاہے واپس آ جائے، عورت صلح کر لے، نیا نکاح پڑھے، نیا حق مہر پڑھے۔ وہ جو ایک طلاق تھی وہ ساری زندگی قائم رہے گی۔ اب وہ زندگی گزار رہے ہیں، پھر زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اس کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی، وہ پھر اسی طرح عورت پاک ہو، حاملہ نہ ہو، یہ بندہ جو ہے نشے میں نہ ہو، نیند میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، ہوش و حواس، وہ پھر کہہ دے ٹھیک ہے جی ہمارا نباہ نہیں ہوتا، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر بھی ایک طلاق ہی دے، تین کی ضرورت ہی نہیں جب ایک سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ بیوی کو پھر اسی طرح عدت گزارے گی۔ اگر عدت کے اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو کوئی حق مہر نہیں، کوئی نیا نکاح نہیں، وہ عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ وہ طلاق جو دی تھی وہ قائم رہے گی پھر، اور اگر عدت گزر گئی تو نیا حق مہر اور نئے نکاح کے ساتھ عورت پھر واپس آ جائے۔ یہ 2 مرتبہ اس طرح وہ کر سکتا ہے، اور یہ 2 طلاقیں قائم رہیں گی ساری زندگی۔ اب وہ 2 دفعہ اس نے ایسا کر لیا، زندگی گزار رہا ہے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر زندگی میں پھر کوئی ایسا معاملہ آیا، اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی، تو اب یہ طلاق ہو گئی، طلاق بائن ہو گئی۔ اب اس کا کوئی رجوع نہیں ہے، اب اس کا کوئی حلالہ نہیں ہے، اب اس کا کوئی نیا نکاح نہیں ہے، کوئی نیا حق مہر نہیں ہے۔ عورت عدت پھر گزارے گی، گزارنے کے بعد عورت اپنے گھر آزاد، جہاں چاہے شادی کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ لیکن اب واپسی کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ اگر اس طرح طلاق دی جائے تو آپ بتائیے کیا کبھی بھی حلالے کی ضرورت ہوگی؟ کہ ایک طلاق دی، نباہ ہو گیا، نہیں ہوا، صلح ہو گئی، نہیں ہوئی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو ختم ہو گیا، اس انسان نے اس کو بار بار آزما بھی لیا۔ بالفرض اگر وہ تیسری طلاق دینے کے بعد جب کہ اس کی رجوع کی اب کوئی صورت نہیں ہے، اب عورت اپنی جو ہے نا نئی زندگی گزارنے کے لیے دل میں یہ چیز رکھتے ہوئے کہ میں ساری زندگی کے لیے ایک اور نیا نکاح کر رہی ہوں کسی مرد سے، وہ کر لیتی ہے۔ اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں اس سے طلاق لوں گی۔ اگر وہ دل میں یہ رکھے گی تو ساری زندگی کے لیے زنا کرے گی۔
وہ اس لیے نکاح کرے کہ وہ نئی زندگی گزارتی ہے، وہ تو نکاح کر لیتی ہے کسی اور مرد سے، پھر ایکسیڈنٹلی اسی طرح اس کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہ شخص جو دوسرا ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، اسی طرح وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، اب آزاد ہے، وہ چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے تو کسی تیسرے سے کرے، چاہے تو وہ جو پہلے والا تھا نا اس کی طرف واپس آ جائے۔ یہ اب عورت کا اختیار ہے، یہ اختیار عورت کے پاس موجود ہے، مرد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کا بس اختیار ہے، عورت قبول کرے یا نہ کرے، جس طرح اس نے پہلی دفعہ نکاح کا پیغام بھیجا اس طرح وہ دوبارہ نکاح کا پیغام، یہ ہے حلال کہ سوچا سمجھا نہ ہو، دل میں یہ نہ رکھا ہو، جس طرح پہلی شادی کی تھی دوسری بھی اسی طرح ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے شادی کی جائے، پھر ایکسیڈنٹلی کوئی طلاق ہو جائے، پھر وہ عدت گزارنے کے بعد اگر اس کو پہلے شوہر نے پیغام دیا وہ قبول کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ایک محفل میں نشے میں ہیں، نیند میں ہیں، غصے میں ہیں، نمک کم ہو گیا، غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، طلاق طلاق طلاق، چلو جی عورت فارغ، اب سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو غلطی ہو گئی، چلو جی کسی مولوی سے نکاح کراؤ، اس سے ہم رشتے کراؤ، واپس لے آؤ۔ یہ سب بیویوں کو پلیت کرنا، زنا کرنا، اور ساری عمر زنا ہی کرتے رہتے ہیں بیویوں سے۔ لہٰذا نکاح اور طلاق جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ بتایا ہے قرآن پاک میں، حدیث میں، اسی طرح ہونا چاہیے۔ میں پھر مختصر دہرا دیتا ہوں، طلاق دینی ہے ایک طلاق دیں، بس ایک طلاق، عدت گزر گئی، بیوی آزاد، جہاں مرضی چاہے نکاح کرے، نہیں کرتی واپس لانا چاہتے ہیں ایک طلاق کے بعد، کوئی حلالہ نہیں، نیا نکاح پڑھیں، نیا حق مہر مقرر کریں، بیوی واپس گھر آ جائے۔ عدت کے اندر اندر واپس لانا چاہتے ہیں، نیا نکاح بھی نہیں ہے، نیا حق مہر بھی نہیں ہے، عدت کے اندر اندر ہی واپس لے، لیکن وہ ایک طلاق گن لی جائے گی اور وہ ساری زندگی قائم رہے گی۔ پھر اگر کبھی زندگی میں دوسری طلاق دینے کی نوبت آ گئی، دوسری مرتبہ بھی ایک طلاق دیں، عدت کے اندر واپس لانا چاہیں تو کوئی حق مہر نہیں، کوئی نیا جو ہے نا نکاح نہیں، اور اگر عدت گزر جائے تو نیا حق مہر اور نیا نکاح کر کے واپس لے آئیں، کوئی حلالہ کسی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہہ دیا، اب آپ دیکھیں اگر اس طرح پہلا دوسرا تیسرا چانس ہو تو پھر کون واپسی کی راہ سوچے گا؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ تو اس طرح طلاق، حلال جو طلاق ہے نا، اس طرح دے، حالانکہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جو حلال ہونے کے باوجود پسند نہیں فرمایا گیا، لیکن یہ ایک نعمت بھی ہے ساتھ ساتھ۔ اگر عورت بری ہے یا مرد برا ہے، ان کا نبھا نہیں ہو سکتا آپس میں، تو طلاق دے کر اپنے آپ کو اذیتوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک مرد ہے، وہ شرابی ہے، بد اخلاق ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی عورت کے لیے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت ہے وہ جو زندگی اجیرن کر دے مرد کی، اس کا ساتھ نہ دے، اس کے لیے جو ہے نا ہر وقت عذاب اور لڑائی جھگڑا رکھے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ طلاق کے قانون کو اچھی طرح جائز جگہ پر آزمایا جائے تو یہ بڑی بڑی نعمت بھی ہے، اور اگر اس سے کھلواڑ کیا جائے تو یہ بہت بڑی لعنت بھی ہے۔ لہٰذا طلاق کو اور حلالے کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی حنفی مسلک پر عمل کر کے زندگیاں گزارتے ہیں، جب طلاق ہو جائے اب واپسی کرنی ہے، چلو جی کسی اہل حدیث مولوی سے پوچھ لیں، وہ تو کہے گا جی ایک محفل میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی، چلو واپسی لے لیں۔ پہلے آپ 3 دیتے ہی کیوں ہیں؟ یہ میری بات تمام اہل حدیث، اہل حناف، اہل دیوبند، بریلوی، سب یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ کبھی زندگی میں طلاق دینی ہے تو ایک طلاق دینی ہے، بس کسی مسالک کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس ایک طلاق دیں۔ اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے بیوی سے علیحدگی کرنی ہے پھر بھی ایک طلاق دیں، اس کو کہیں جی میں نے آپ کو طلاق دی، ختم ہو گئی، وہ عدت گزارے اور اپنی زندگی کے ہم جہاں چاہے شادی کرے، ساری زندگی کے لیے وہ آزاد ہے۔ جب ایک طلاق سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ضرورت کیا ہے 2 اور 3 ایک محفل میں اس طرح کا کام کرنے کی؟ اللہ کی حدود کو پھلانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک طلاق دیں، عورت جو ہے نا علیحدہ ہو جائے۔ اگر کوئی رجوع کرنے کی خواہش پیدا ہو یا کوئی گھر والے یا کوئی عورت کے گھر والے بعد میں مصالحت کروانا چاہیں تو ٹھیک ہے، عدت کے اندر مصالحت ہو رہی ہے، بسم اللہ واپس آ جائیں گھر میں۔ عدت کے بعد مصالحت کرنی ہے تو پھر نیا نکاح، نیا حق مہر دے، بیوی کو گھر لے آئیں۔ جب ایک طلاق دینے سے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ 3 طلاقیں دینے کی؟ کوئی بھائی بھی بیوی کو کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دے، اگر ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑنا ہے تو ایک طلاق سے ہی چھوڑے۔
وہ ایک دروازہ آپ کے پاس رہے گا کہ جب چاہے رجوع بھی کر لے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کے اوپر غور کریں، اور یہ وائس ہر اس بندے کو سنائی جائے جس کی شادی ہونے والی ہے کہ بھائی تم یہ معاملات، یہ مسائل بھی سیکھ لو، اللہ نہ کرے زندگی میں یہ وقت آئے تو اس کو حلال طریقے سے اس طرح نبھانا ہے، نہ کہ بچہ ہے اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں طلاق کا کیا مسئلہ ہے، کس طرح دینی ہے، وہ طلاقیں دے کر بیویوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، طلاقیں دے کر حلالہ کروا کے دوسروں کے ساتھ بیویوں کو پلیت کروا کر بھی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اللہ کی حدود کو بھی پھلانگ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات بڑے ضروری ہیں۔ جس طرح ایک گاڑی چلانے والے کو اس کی پوری ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے، ایک کمپیوٹر آپریٹر کو پورا کمپیوٹر کا کورس کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، ایک شوہر کو بھی جو ہے نا زوجیت کے مسائل کا پورا علم ہونا چاہیے کہ اگر طلاق کا مسائل ہیں تو وہ یہ ہیں۔ لہٰذا اس بات پر عمل بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔